वालेकुम गाइस, कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआ से। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। रोज़ों में रुख़्सत के मसाइल। सफ़र में रोज़ा रखना और छोड़ना दोनों दुरुस्त हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हमज़ा बिन उमर वासलमी रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मैं सफ़र में रोज़ा रखूं? और वो कसरत से रोज़े रखने वाले थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर चाहे तो रखो, चाहे तो ना रख। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। हज़रत अबू सईद खावरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हम 16वें रोज़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जहाद के लिए निकले। हम में से बाज़ लोगों ने रोज़ा रखा और बाज़ लोगों ने छोड़ दिया। ना रोज़े रखने वालों ने एतराज़ किया, ना बेरोज़गारों ने एतराज़ किया। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। हाइज़ व नकास वाली औरतों को मज़ाकुरा हालत में रोज़ा नहीं रखना चाहिए। हाइज़ या नकास ख़त्म होने के बाद रोज़े की क़ज़ा अदा करनी चाहिए। दूध पिलाने वाली हामिला औरत को रोज़ा ना रखने की रुख़सत है, बाद में सिर्फ़ क़ज़ा अदा होगी। हज़रत अबू सईद खावरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ऐसा नहीं, यानी ऐसा है कि औरत जब हैज़ होती है तो ना नमाज पढ़ सकती है, ना रोज़े रख सकती है, और इनके दीन में कमी की यही वजह है। इसे बुखारी ने रवायत किया है। हज़रत इन्स बिन मालिक अल-कबी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुसाफिरों को रोज़ा मुफ़ारा करने और निस्फ़ करने की रुख़सत दी है, जबकि हामिला और दूध पिलाने वाली औरत को रोज़ा मुफ़ारा करने की रुख़सत दी है। इसे अहमद, अबू दाऊद, निसाई, तिरमिज़ी और इब्न माजिद ने रवायत किया है। सफ़र या जहाद में दुश्वारी की पेश नज़र रोज़ा तर्क किया जा सकता है और अगर रखा हो तो तोड़ा जा सकता है। इसकी सिर्फ़ क़ज़ा होगी, कफ़ारा नहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में मक्का की तरफ चढ़ाई के इरादे से निकले। जब मकाम कदीम पर पहुँचे तो आपने रोज़ा तोड़ दिया और लोगों ने भी तोड़ दिया। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। बुढ़ापा या ऐसी बीमारी जिसके ख़त्म होने की तौफ़ीक ना हो, तवक्को ना होने की वजह से रोज़ा रखने की बजाय फ़िदिया अदा किया जा सकता है। एक रोज़े का फ़िदिया ये है, मस्कीन को 2 वक्त का खाना खिलाना। ऐसे तमाम अमूर जिनमें रोज़े की रुख़सत है, मसलन बीमारी, सफ़र, बुढ़ापा, जहाद, औरत के मामले में हमल और दूध पिलाने वाली वग़ैरह के होते हुए भी कोई शौक़ से रोज़ा रख ले, लेकिन ये बाद में रोज़ा निभा ना सके तो उस रोज़े को तोड़ देना चाहिए। इस सूरत में सिर्फ़ क़ज़ा होगी। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौराने सफ़र लोगों को हजूम देखा। लोग एक आदमी पर साया किए हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या बात है? लोगों ने अर्ज़ किया, रोज़ेदार है।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوران سفر اس حالت میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ مطلب ہے کسی لڑائی یا جد و جہد میں آپ جا رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ وہاں آپ کا روزہ محفوظ نہیں ہے تو وہاں رکھنا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ وہاں سے فارغ ہو جائیں تو آرام سے آپ گھر بیٹھیں تو پھر آپ روزہ رکھیں، اس کی قضا ہوگی۔ اچھا، قضا روزوں کے مسائل۔ فرض روزوں کے قضا آئندہ روزوں سے پہلے کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ فرض روزوں کی قضا فرق طور پر یا لگاتار دونوں طرح جائز ہے، یا بھی مطلب ایک رکھ لیا ایک چھوڑ دیا، یا لگاتار رکھ لو، دونوں طرح ہی جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے روزوں کے بارے میں پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ قضا روزے رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں مسلسل رکھے جائیں، لیکن بعد میں مسلسل روزے رکھنے کا حکم ختم ہو گیا۔ اسے دارا قطانی نے روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قضا روزے رکھنے میں الگ الگ روزہ رکھے جائیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے دوسرے دنوں میں تعداد پوری کی جائے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مرنے والوں کے قضا روزے اس کے وارث کو رکھنے چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے اور اس پر فرض روزے رکھنے باقی ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے قضا روزے رکھے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ نفلی روزے کی قضا ادا کرنی واجب نہیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کہتی ہے یوم فتح یعنی فتح مکہ کے روز حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیں طرف آ کر بیٹھی اور میں یعنی ام ہانی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف۔ اتنے میں ایک لونڈی برتن لے کر آئی جس میں پینے کی کوئی چیز تھی۔ لونڈی نے وہ برتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برتن سے پیا، پھر وہ برتن مجھے دیا، پھر میں نے بھی اس سے پیا اور کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا روزہ تھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھوٹا پینے کے لیے روزہ توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے قضا روزہ رکھا تھا؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر نفلی روزہ تھا تو کوئی حرج نہیں۔ اس کی بات نہیں ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اگر کسی نے بادل کی وجہ سے روزہ قبول اور از وقت افطار کر لیا تو لیکن بعد میں یقین ہو گیا کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا، اس صورت میں قضا واجب ہو گئی ہے۔ مگر اسی طرح سحری کے وقت کھانا کھا لیا اور بعد میں یقین ہو گیا کہ ابھی صبح صادق ہو چکی تھی، اس صورت میں بھی قضا واجب ہو گئی، کفارہ نہیں۔ مطلب ہے کہ اگر آپ لوگ روزہ پہلے کھول لیتے ہو، بادل وغیرہ ہے تو آپ کو ٹائم کا پتہ نہیں چلا، آپ 1-2 منٹ پہلے کھول لیتے ہو تو وہ بھی قضا میں ہوگا، وہ آپ روزہ دوبارہ رکھو گے، صحیح ہے۔ اگر آپ نے مطلب سحری کی ہے تو بادل وغیرہ اندھیرا چھایا ہوا ہے، آپ نے روزہ کھا لیا ہے تو آپ کو بعد میں پتہ چلا کہ ٹائم تو گزر چکا تھا، میں نے بعد میں کھایا، تو اس کا بھی قضا ہوگا۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتی ہے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک درہم ہم نے بادل کی وجہ سے ایک روز ہم نے بادل کی وجہ سے روزہ افطار کر لیا، بعد میں سورج نکل آیا۔ حدیث کے ایک راوی اسما کہتی ہے، میں نے ہشام دوسرا راوی سے پوچھا کیا لوگوں کو اس وجہ سے قضاء کا حکم دیا گیا تھا؟ ہشام نے جواب دیا، قضاء کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اسے ابن ماجد نے روایت کیا ہے کہ اگر قضاء ہو گیا ہے تو اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، آپ نے دوبارہ وہ روزہ رکھنا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ آپ ٹائم ٹیبل فکس کیا کریں کہ آپ کو یہ نوبت ہی نہ آئے، تو اگر آ بھی جائے تو آپ قضاء روزہ آپ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و ایمان میں رکھے، نیک بنائے، اور یہ روزوں کا مہینہ ہے، اس میں جتنا ہو سکے، وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کا دل ہو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا تو آپ نماز پڑھا کرو، جب آپ کا دل ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کرے تو پھر قرآن پاک پڑھا کرو، ترجمے کے ساتھ ترجمہ پڑھا کرو۔ اس رمضان شریف میں جتنا پڑھو گے آپ لوگوں کو ثواب ملے گا، بہت زیادہ ثواب ہے پڑھنا اور ترجمہ سننا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ حافظ۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر